اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی طرح پکڑ ہے پیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک پکڑ اس کی بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف، خلاصہ ما قبل حصہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ دن ہے جمع کیا جائے گا اس میں لوگوں کے لیے، اور یہ دن ہے کہ سب اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ وما نؤخرہ حال مجرمین، اور نہیں ہم مؤخر کرتے مگر ایک وقت مقرر تک۔ یوم یاتی تخویف اخروی، کہو ہے نا بھائی، یوم یا پہ تخویف اخروی، جس دن وہ آئے گا نہیں بات کر سکے گا کوئی جی مگر اسی کے حکم سے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پس بعض ان میں سے بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ اب دونوں کی بات کی نا، آگے جو بدبخت ہیں ان کے لیے کیا ہے، جو نیک بخت ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے ہوگا اس میں چیخنا اور چلانا داڑنا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، رہیں گے اس میں ہمیشہ جب تک ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بشارت اخروی، بشارت اخروی، لکھ لو جلدی کرو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب۔ عطاء غیر مجزوز، ایسا بدلہ ہے کہ اس طرح کا بدلہ کہ وہ کبھی بدلہ نہیں جائے گا، بے پناہ بدلہ ہے۔ بھائی دیکھو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کافروں کے لیے کہا رہیں گے جہنم میں جب تک آسمان اور زمین ہے، ایمان والوں کے لیے کہا رہیں گے جنت میں جب تک آسمان اور زمین ہے۔ سوال پیدا ہو گیا قرآن مجید کی دوسری آیات سے اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر ہمیشہ مشرک جہنم میں رہیں گے، مومن موحد جنت میں رہیں گے۔ یہاں پہ آگے کہ جب تک آسمان اور زمین ہے۔ اس کے ہیں دو جواب۔ پہلا جواب کہ اس سے یہی آسمان اور زمین مراد لیے جائیں۔ کون سے؟ یہ جو آسمان اور زمین ہے جو اب ہے۔ تو اگر یہ آسمان اور زمین مراد لیے جائیں نا تو مطلب یہ ہوگا، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئیں، اور اس سے پہلے کتنی صدیاں جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور ابھی پتہ نہیں کتنی صدیاں قیامت تک ہیں۔ تو یہ آسمان اور زمین صدیوں تک موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رہیں گے تو ہمیشہ، لیکن یہ ہمیشہ کی مدت بیان کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو جس طرح آسمان اور زمین صدیوں تک لگتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، لگتا کیا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، تو اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آسمان زمین کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے تو صحیح، لیکن جب تک آسمان اور زمین ہے گویا کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، پھر یہ میں نہ کر دیں۔ یا دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، یہ آسمان زمین ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان زمین ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین شق ہو جائے گی،
پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسا جنت بنائے گا، جہنم بنائے گا، اللہ تعالیٰ شاید اور آسمان اور زمین بنائے گا۔ اور جب وہ جنت پھر ہمیشہ رہنی ہے، وہ جہنم پھر ہمیشہ رہنی ہے، وہ آسمان اور زمین بھی ہمیشہ ہی رہنے ہیں۔ تو پھر مراد دنیا کے آسمان زمین نہیں، آخرت میں بنائے جانے والے آسمان اور زمین ہوں گے، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ متعلق ہے بدعویٰ رابع، پس نہ ہو تو شک میں اس سے جن کی یہ بندگی کرتے ہیں، ما یعبدون نہیں بندگی کرتے مگر جیسے کہ بندگی کرتے تھے ان کے باپ دادے اس سے پہلے، اور ان کو پورا ملے گا ان کا حصہ، غیر منقوص کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بس اس میں اختلاف کیا انہوں نے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے، بہت بڑا شک۔ مریب کا معنی بڑا شک، بعض نے یہ بھی معنی کیا ہے ایسا شک جو چین نہیں لینے دیتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اور ہر ایک کے لیے پورا کر دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال، بے شک وہ جو کرتے ہیں اس کی خبر رکھتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ پس سیدھا رہ جیسے تجھ کو حکم ہوا۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور جنہوں نے تابع داری کی تیرے ساتھ۔ وَلَا تَطْغَوْا اور سرکشی نہ کرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک جو تم کرتے اس کو دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ بس پہنچے گی تم کو آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، پھر تم کو مدد نہ ملے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ امر مصلح، امر مصلح اور قائم کر نماز، طرفَیِ النہار وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیل دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے اندھیروں میں۔ دیکھو بھائی، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے اندھیروں میں، اس میں 5 نمازیں پوری آ گئیں، 5 نمازیں پوری آ گئیں دن کے دونوں کناروں میں۔ اس کا مطلب ہوگا جب رات ختم ہو رہی ہے، جب رات ختم ہو رہی ہے، دن نکل رہا ہے تو فجر کی نماز، اور دوسرا دن ختم ہو رہا ہے سورج غروب ہونا ہے اس سے پہلے عصر کی نماز۔ تو طرفَیِ النہار میں 2 نمازیں آ گئی، اور مغرب، اچھا مغرب اور عشاء یہ آ گئی زُلَفًا مِّنَ اللیل میں۔ ایک مطلب اور بیان کیا گیا ہے، دن کے دونوں کنارے، فجر اور زوال، سورج نکلنا اور زوال تک ایک حصہ، زوال کے بعد لے کے مغرب تک دوسرا حصہ۔ تو فجر کی نماز آئی دن کے پہلے کنارے میں، اور پھر ظہر کی نماز آ گئی زوال کے بعد، اور پھر عصر کی نماز آ گئی سورج کے نکلنے سے پہلے۔ تو طرفَیِ النہار میں 3 نمازیں آ گئیں، طرفَیِ النہار میں 3 نمازیں آ گئیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللیل اور مغرب اور عشاء یہ آ گئی رات کے اندر۔ بٹن بند کر آگے، بجلی آ گئی۔ ہاں جی اللہ پھر ہاں جی سامنے بالکل۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیل نماز قائم کر
دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے اندھیرے میں۔ تو دونوں کناروں سے مراد یا تو دن کے اندر فجر، زور اور عصر آ گئی، اور مغرب اور عشاء رات میں آ گئی۔ دوسروں نے یہ معنی کیا ہے کہ دن کے کناروں میں ظہر اور عصر آ گئی، ٹھیک ہے، جب دن کا زوال ہوتا ہے اس کے بعد کنارہ آتا ہے، ظہر اور عصر آ گئی، اور مغرب اور عشاء اور فجر یہ اندھیرے میں آ گئی۔ تو دونوں طرف سے معنی کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، اور 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، اور صبر کر، بس بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی تم سے پہلے، اولو بقیۃ ینہونا، کہ ہوتے اس میں صاحب عقل، روکتے زمین میں فساد کرنے سے، مگر تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے بچا لیا۔ پہلی جماعتوں میں کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ ان میں کوئی عقل والے ہوتے، مگر تھوڑے عقل والے تھے جو فساد سے روکتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے لگے وہ لوگ جو ظالم تھے، جس میں وہ عیش کر رہے تھے اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے اور اس کے رہنے والے نیک ہوں۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہے تیرا رب، البتہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت اور ہمیشہ رہے وہ اختلاف کرتے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر رحم کرے تیرا رب۔ ولذالک خلقہم، اور اسی طرح ہم نے ان کو پیدا کیا۔ وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہوگی بات تیرے رب کی، البتہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، خلاصہ ما سبق، جو پہلے گزرا اس کا خلاصہ، اور سب بیان کرتے ہیں کس سے؟ رسولوں کے ہم تیرے پاس، جس سے یعنی خبریں دیتے ہیں ہم رسولوں کی، بیان کرتے ہیں ہم تیرے اوپر، خبریں دیتے ہیں رسولوں کی، ما نثبت بہ فؤادک، جس سے تسلی دیتے ہم تیرے دل کو۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آئی تیرے پاس اس میں تحقیقی بات اور نصیحت اور یاد ایمان والوں کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، زجر ما تخویف، زجر ما تخویف، اور تو کہہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، کام کرو اپنی جگہ پر، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، یہ دعویٰ ثانی کا اعادہ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، دعویٰ ثانی کا اعادہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام۔ فَاعْبُدْهُ، دعویٰ اول کا اعادہ، فَاعْبُدْهُ، دعویٰ اول کا اعادہ۔ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، دعویٰ ثالثہ کا اعادہ، دعویٰ ثالثہ کا اعادہ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ ہو گیا دعویٰ رابع کا اعادہ، نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔